اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے رمضان دعائے قبولیت کا مہینہ۔ اس میں پیر صاحب ہمیں رمضان میں دعا کی قبولیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کرنا چاہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بلینک چیک دے دیا ہے، روزانہ افطار کے وقت جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ اب 30 پیجز سے یہ چیک بک ہمارے گئی ہے، اس پر ہم 100 روپیہ لکھ کے 1 لاکھ لکھ کے 10 کروڑ لکھ کے وہ ہماری مرضی ہے۔ تو بھائی جب بلینک چیک اللہ نے ہمیں دے دی ہے تو ہم بھی تو لکھتے نا جو چیز چاہتا ہے لکھتے، اللہ سے مانگے، اپنے لیے صحت مانگے، اپنے لیے رزق میں فراخی مانگے، آزمائشوں سے پریشانیوں سے نجات مانگے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں مانگے۔ لیکن ایک نعمت ہے جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اور وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ وہ نعمت ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا کہ اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا کر دیجیے، مجھے آپ اپنا بنا لیجیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں، وحب عملی یبلغنا الی حبک، اور جو اچھے اعمال آپ کی محبت کی طرف بڑھاتے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ تو ہم یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ سے اللہ کو مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایاز ایک غلام تھا سلطان محمود غزنوی کے پاس۔ سلطان محمود کے جو وزیر تھے وہ سب اعتراض کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت یہ دیہاتی کا لڑکا ہے، آپ کی محبت کی جو نظر اس پر پڑتی ہے کسی اور پہ نہیں پڑتی۔ ہم لوگ لکھے پڑھے بھی ہیں، بڑے خاندانوں والے ہیں، نواب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن ہم وہ محبت نہیں دیکھتے جو اس کو ملتی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں کسی دن ان کو بات سمجھاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خزانے سے بڑے قیمتی ہیرے موتی منگوائے اور ان کی مالیت کے ساتھ لکھ کر ایک جگہ پر رکھوا دیے۔ پھر اس نے ان امیر و وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، آج میں آپ لوگوں کی ذہانت کا امتحان لیتا ہوں، آپ میں سے جو بندہ جس چیز سے ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وزیر لوگ بھاگے، کسی نے 20 کیرٹ کا ڈائمنڈ، 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ، فلاں ڈائمنڈ، ڈوبی، سب نے اپنی اپنی چیزوں کو ہاتھ سے چن لیا۔
ایاز کھڑا رہا پیچھے. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تو نے کسی چیز کو نہیں سنا. وزیر تو کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اس نے آپ کی بات کو سمجھا ہی نہیں. تو اس پر وہ ایاز آگے بڑھا اور اس نے جا کے بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دی. بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سب کچھ میرا ہو گیا. مجھے ہیرے موتیوں پہ آخر کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کو دینے کی ضرورت ہے. تو جس طرح ایک دیہاتی لڑکا ہوشیار نکلا تو اس نے بادشاہ کو اپنا بنا لیا. ہم بھی یہ کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں ہم اللہ کو اپنا بنا لیں. اے اللہ، ویسے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، لیکن آپ کے محبوب ہم نے خوشخبری دی ہے کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اس خوشخبری کا لحاظ کر لیجیے اور ہم آپ ہی کو مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے. اللہ کی محبت وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی، یہ بندہ خاکی ہے. ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت ہے قرآن. تو اگر اس بندہ خاکی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو یہ تو فرشتوں کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی شان اتنی بڑھ جاتی ہے. تو ہم اللہ سے وہ نعمت مانگیں کہ جو اللہ ہی دے سکتا ہے. محبت کے بارے میں ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ خود اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. جس شخص پر اللہ کی محبت کی نظر پڑتی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو یحبہم کا پہلے یحبہم یعنی اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ بندے پھر اللہ سے محبت کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں جو محبت کا جذبہ پیدا ہوگا وہ تب ہوگا جب اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لے. تو معاملہ تو سارا اللہ سے ہوا نا کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی سنور جائے گی. یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں رمضان میں اللہ سے مانگنی چاہیے. چنانچہ حدیث مبارک ہے نبی شام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن. ایک روزہ دار کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب افطار ہوتا ہے روزہ، اور واقعی بات ٹھیک ہے. افطاری کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. عورتیں بھی خوش، مرد بھی خوش، جوان بھی خوش، بوڑھے بھی خوش کہ ایک محنت کی ہم نے اور اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دی. تو ایک تو روزہ کی افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ رمضان کے افطار کے وقت خوشی اور زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ جب رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس خوشی کو منانے کے لیے اللہ نے عید کا دن بنا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا عید الفطر. وہ پہلی شوال کا دن ہوتا ہے
اور اس دن سارے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی دن عید کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کہ جب بادشاہ کی طرف سے مہمان نوازی کی آفر ہے تو کون ہے جو کہ نہیں میں آج نہیں کھاتا جی؟ اس دن تو افطار کرنا ہی عبادت ہے۔ تو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ مکمل کروا دیا اور ہمارے روزے اور تراویح شروع ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو خوشی ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھی، مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے تو آ ہی جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے پورا رمضان محنت کی، اور یہ بندہ بھی آیا کہ جس نے کوئی محنت تو نہیں کی لیکن عید کی خوشی میں شدت کے لیے ہی آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں اعلان کر دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ عید کی نماز پڑھنے کے وقت اللہ تعالیٰ مجمع کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ نمازی تھا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزے رکھے تھے اس نے روزے نہیں رکھے، بھئی جو بھی ہے کلمہ گو ہے، عید کی نماز پڑھنے آ گیا ہے، اب اللہ کی رحمت کی ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو پھر خوشی کا دن ہو گیا نا، افطار کا دن۔ تو ایک خوشی تو ملتی ہے جب روزہ افطار کرتے ہیں یا رمضان کا افطار ہوتا ہے، اور ایک خوشی ملے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ عند لقاء الرحمن، جب قیامت کے دن بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسکرا کر دیکھیں گے۔ یہ جو مسکرا کر اللہ دیکھیں گے اس کی خوشی اس بندے کو بہت زیادہ ہوگی۔ یہ اصل خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قیامت کے دن مسکرا کے اپنا دیدار کروائیں گے، خوش ہو کے اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملاقات ہوگی تب اس کو اس کا مزہ آئے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی عجیب نعمت ہے، جس کو نصیب ہو گئی اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ ہر بندہ جو اللہ کے جمال کا عاشق ہوتا ہے وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے، اللہ کا عاشق۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں۔ تو مانگنا ہی ہے تو پھر اللہ سے اللہ کی محبت مانگے نا کہ مزہ ہی آ جائے۔ آج اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے نہ ہماری نمازوں میں جان ہے نہ تلاوت کے اندر سکون ہے۔ بہرحال رمضان کے روزے شوق کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے یہ توفیق عطا فرمائی۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، اے اللہ دشمن کے نصیب میں یہ بات نہیں تھی کہ تیری تیغ سے وہ ہلاک ہوتا۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ دوستوں کے سر سلامت رہے کہ محبوب تو ان پر اپنے خنجر آزماتا ہے، تو اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے اور ان کو اپنے
احکام پر جھکنے کے لیے کہتا ہے تو یہ تیرا احسان ہے۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداند، میں کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو مجھے حرم میں اللہ نے جگہ نہیں دی کہ بروں کے کار کر دی ادھر اے میرے بندے تو باہر کیا کرتا رہا ہے؟ کیا وہ تو میرے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے؟ بزمین جو سجدہ کردم دے زمین دا برآمد، اور میں نے جب زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کری تو بسجدہ لے آئی، اور یہ آگے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ تو آج ہماری نمازیں ایسی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دلوں میں اللہ کی محبت کا وہ جذبہ نہیں، وہ حرارت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ نعمت اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، کہ ہم فقیروں کے لیے جو عید ہے وہ تو تیری گلی ہے، تیرے گھر کا دیدار، تیری گلی میں پہنچ جانا۔ عید گاہ ماں غریباں روئے تو، ام بساط عید دیدن روئے تو، اور عید کی خوشی ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم تیرے چہرے کو دیکھیں۔ اے محبوب تیرے چہرے کو دیکھنے سے ہمیں وہ خوشی ملتی ہے کہ عیدوں کی خوشی اس کے سامنے بھیج ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ مجھے عید کب ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا جب دید ہوگی تب عید ہوگی، جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اور واقعی بات سچی ہے کہ جس کو اللہ کی دید نصیب ہو گئی، عید تو اصل میں اسی کی ہے۔ اللہ کی محبت کا یہ مزہ یہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے، خالی الفاظ سے سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ جب دل میں تھوڑی سی شمع روشن ہو جاتی ہے نا، پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ مراتانا دہد واجد بہشت، اے میرے محبوب یہ جو واحد ہے نا، یہ مجھے تیرے عشق کے تانے دیتا ہے۔ کیا تو ملنگ بنا پھرتا ہے؟ کیا تو جو ہے نا اپنا حال بنایا ہوا ہے؟ دیکھ تو صحیح۔ براتانا دہد واجد بہشت، تو یک بار بسوئے نظر کن، اے محبوب تو ایک دفعہ اس واحد کو بھی محبت کی نظر کرے۔ براتانا دہد واجد بہشت، تو یک بار بسوئے تو نظر کن، ورا مانند ما دیوان گرداں، ورا کا مطلب پورا، اس کو بھی تو میری طرح اپنا دیوانہ بنا دے۔ تکبر دماغ ہے وہ بدر کن، اور اس کے دماغ سے تکبر کو نکال کے رکھ دے۔ ایک نظر اللہ تعالیٰ محبت کی ڈال دے تو پھر بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور اس کو اللہ کی محبت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا نعمت ہے۔ جمعہ کا دن جو کہ قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے، اس لیے آج کے دن ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ اس رمضان مبارک میں آپ سے مانگنے والوں نے بڑی بڑی نعمتیں مانگی، اور ہم نے بھی بہت نعمتیں مانگی ہیں، لیکن جو نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے وہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ جو زندگی کے چند دن باقی ہیں اللہ ہم آپ کی محبت میں ڈوب کے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے خوش ہوں گے اور وہ اللہ کو خوش ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ساتھ کی تجلی ڈالے گے۔
اور اس تجلی کو دیکھ کے سارے انسان جو ہیں جو ایمان والے ہوں گے وہ سجدے میں جا پڑیں گے، جو بے نمازی ہوں گے وہ ان کی کمر نہیں جا سکے گی رکوع میں، سجدے میں، وہ کھڑے رہیں گے اور کافر بھی کھڑے رہیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے اور پھر اللہ کا دیدار کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اس سجدے کی کیا لذت ہوگی! چنانچہ جنت میں جنتیوں کو بڑی نعمتیں ملے گی، لیکن ان تمام بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان اہل الجنت یدخلون علی الجبار کل یوم مرتین فیقرأ علیہم القرآن، کہ جنتیوں کو ہر دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کریں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی جو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمت کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے لیے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اگر اپنے عملوں کی وجہ سے جنت طلب کریں تو ہم اس قابل نہیں کہ جنت جا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم پر مہربانی فرما دے تو کام آسان ہو جائے گا۔ ہم نے رمضان میں دیکھا ہے امیر لوگ جو ہے نا وہ غریبوں کو بڑی بڑی رقمیں دے دیتے ہیں رمضان پیکج کے طور پہ۔ تو محترم جماعت، ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اپنے عملوں سے تو جنت جانا ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن آپ ہمیں اگر رمضان پیکج کے طور پہ جنت عطا فرما دیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہے اور اس میں ہمارا کام سنور جائے گا۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، آپ کی رحمت کی ایک نظر اٹھ جائے گی اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہم قابل تو نہیں مگر ہمیں اپنی محبت دے دی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اعتکاف والے بھی ہیں۔ اعتکاف والا تو ایک بندہ بھی اگر کہیں ہو تو اس کی برکت سے باقی مجمع کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجد میں ماشاءاللہ 3-4 آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں سنت اعتکاف کی نیت سے، تو اب دیکھیے کہ اس مجمع کی دعائیں کتنی جلدی قبول ہوگی۔ لہذا آج کے جمعہ کی مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، ہم اس کے قابل تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کی محبت کو حاصل کر پائیں، لیکن آپ اس پہ چاہیں نظر ڈال دیں اور اس کو اپنا دیوانہ بنا دیں۔ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دیجیے تاکہ زندگی کے جو دن باقی ہیں ہم اس کی محبت میں ڈوب کے گزار جائیں۔ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جمعہ کی مجلس میں بھی دعا کریں اور ہر روز افطار کے وقت جو چند دن باقی ہیں یہ دعا کریں۔ اور ویسے بھی شب قدر قریب ہے، آخری اشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اب 2-4 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے۔ اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان میں ہمیں پیر صاحب نے رمضان میں دعا کی قبولیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये बयान पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों की खिदमत में एक और नए बयान के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।